تو ڈکشنری کے اعتبار سے حدیث کا مطلب ہے کوئی بھی نئی چیز، اور حدیث کا شریعت میں مطلب ہے جو بھی قول، فعل، تقریر اور خلوقی یعنی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو وہ حدیث کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی منسوب ہو، قول یعنی کہ بات، فعل یعنی کہ عمل، کوئی بھی کام، تقریر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز ہم ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو ہم منع نہ کریں، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اور خلوقی کس کو کہتے ہیں؟ خوبی۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، قول، فعل، تقریر، خلوقی یعنی کہ خوبی، جو بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو یہ حدیث کے بارے میں ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے مطلب بتایا میں نے، اور شریعت میں کیا حدیث کا مطلب وہ میں نے بتایا۔ اب حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ تو حدیث جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے، مطلب گائیڈنس ہے۔ حدیث قرآن کی شرح ہے، مطلب گائیڈنس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کا وقت کیا ہو، طریقہ کیا ہو، یہ سب قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ تو ان سب کی معلومات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب احکام قرآن میں آئے ہیں، لیکن ان سب کو کیسے انجام دینا ہے یہ ہمیں قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ تو اسی کو مطلب اس کا علم ہمیں کیسے حاصل ہو، تو اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو حدیث کو پڑھے اور سمجھے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حدیث کی اہمیت، کی حدیث کو پڑھے اور سمجھے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے اگزامپل سے بتایا کہ قرآن میں تو آیا ہے نماز کا حکم ہے، قرآن میں روزہ کا حکم ہے، حج کا، لیکن ان سب کو ادا کیسے کیا جائے اس کا علم ہمیں حدیث سے ہوتا ہے۔ تو حدیث کی یہی اہمیت ہے کہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنس ہے۔ حدیث کی قسمیں، حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث نبوی ہے اور ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث نبوی اس کو کہتے ہیں جس میں بات کی نسبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور حدیث قدسی جس میں بات کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حدیث نبوی جس میں بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، مطلب یہ کہ کوئی حدیث کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے کی شروعات کریں، تو اس میں بات کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن حدیث قدسی جس میں بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، تو اس میں بات کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تم لوگوں پہ خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، تو اس میں بھی بات کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو جس میں بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور جس میں بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ اب حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ ابھی ہم نے سنا کہ حدیث قدسی میں بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ عزیز ہے، مطلب یہ کہ کوئی ایسا کلام دوسرا پیش نہیں کر سکتا، اور قرآن جو ہے وہ وحی متلو ہے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا وحی متلو جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث جو ہے حدیث کے الفاظ وہ مطلب عزیز نہیں ہے، اور حدیث جو ہے وہ وحی غیر متلو ہے، مطلب یہ کہ اس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہے فرق حدیث قدسی میں اور قرآن میں، کہ قرآن جو ہے اس جیسا کوئی کلام کوئی اور دوسرا مطلب پیش نہیں کر سکتا، یہ اپنے الفاظ کے ساتھ عاجز ہے، یہ اپنے الفاظ کے ساتھ عاجز ہے، اور قرآن جو ہے وہ وحی مطلوع میں آتا ہے، اور حدیث یہ اپنے الفاظ کے ساتھ عاجز نہیں ہے، اور یہ وحی غیر مطلوع میں آتا ہے، مطلب یہ کہ اس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔
تو یہ حدیث سے ریلیٹڈ باتیں تھی. اب اسی سے ہے ایک شان ورود. پچھلی کلاس میں نے آپ لوگ کو شان نزول بتایا تھا کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سورت جو نازل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نازل ہونے کی کچھ کی ریزن ہوتے ہیں, کس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی یا وہ سورت کس وجہ سے نازل ہوئی, تو اس کو شان نزول کہتے تھے. اسی طریقے سے کہ کوئی حدیث پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی تو وہ بیان کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا ریزن, تو اسی ریزن کو شان ورود کہتے ہیں اس حدیث کا. مطلب یہ کہ کوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے بیان فرمائی, کس وجہ سے اس کو مطلب بتایا, کیا ریزن ہے اس کے پیچھے, تو اسی ریزن کو جس ریزن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو اس کو ہم لوگ اس حدیث کا شان ورود کہتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے اس کا شان ورود اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. تو یہ جو حدیث ہے اس کے بیان کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ تو محبوب رب سبحانی ہیں, آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے, ہمارا تو پتہ بھی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں, اگر چلے بھی گئے, اگر اللہ کے فضل جنت میں ہمارا داخلہ بھی ہو گیا تو یا رسول اللہ آپ کا ساتھ ملے گا نہیں. دنیا میں تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ جب تک ہم آپ کو دیکھ نہ لیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا. مجھے یہ فکر ہے کہ جنت میں آپ کے بغیر کیسے سکون ملے گا. وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کے بغیر دنیا میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو دیکھ نہ لیں تو سکون نہیں ملتا, تو جنت میں اگر ہم اللہ کے فضل سے چلے بھی گئے تو آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے, تو جنت میں آپ کے بغیر کیسے سکون ملے گا اگر آپ کا ساتھ نہیں ملے گا وہاں. تو پھر اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی. تو یہ جو پورا جو حدیث بیان کرنے سے پہلے میں نے جو واقعہ بیان کیا وہ وہی جو واقعہ تھا وہی اس حدیث کا شان ورود کہلائے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اس کا یہ ہے شان ورود. یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک صحابی جو تھے وہ غالباً کوئی غلہ بیچ رہے تھے, تو اوپر سے وہ بہت اچھا دکھنے میں لگ رہا تھا, لیکن اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو وہ جو غلہ تھا وہ اندر سے بھیگا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو چھپا کے کیوں رکھا, مطلب بھیگے ہوئے غلے کو اندر رکھا اور جو سوکھا ہے اس کو اوپر کر کے رکھا, ایسا کیوں. تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, بارش آئی تھی تو جو غلہ جو ہے وہ بھیگ گیا تھا تو میں نے اس کو اندر کر دیا. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, یعنی کہ مسلمان نہیں. تو یہ جو حدیث ہے, جو اس سے پہلے جو واقعہ تھا وہ اس حدیث کا شان ورود کہلائے گا. امید ہے یہ دو ایگزامپل سے شان ورود کس کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ہم لوگوں نے حدیث کے بارے میں پڑھا کہ حدیث ڈکشنری کے اعتبار سے کیا معنی ہے, شریعت میں حدیث کے کیا معنی ہے. اب ہم لوگ سنت کے بارے میں پڑھیں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں. تو ڈکشنری میں سنت کا مطلب ہے طریقہ زندگی, اور شریعت میں سنت کا کیا مطلب ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول, قابل اتباع فعل اور قابل اتباع تقریر سنت کہلاتے ہیں. تو یہاں پر ہے قابل اتباع, یعنی کہ جس کی اتباع کی جائے, جس پر عمل کیا جائے, جس کو فالو کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول یعنی کہ بات, اور قابل اتباع فعل یعنی کہ کام, اور قابل اتباع تقریر یعنی کہ وہ ویسے کام جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا ہوا دیکھا
اور اس کو پسند فرمایا اور اس کے لیے منع نہیں فرمایا تو وہ بھی اس کو بھی سنت کہتے ہیں. تو یہ سنت کے شریعت میں کیا معنی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اب جو ہے صحابہ اکرام، وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم خاص طور پہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے افعال بھی سنت کی حیثیت رکھتے ہیں. اب خلفائے راشدین کن کو کہتے ہیں؟ تو خلفائے راشدین 4 صحابہ کو کہتے ہیں. سب سے پہلے صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان کو صحابہ کہتے ہیں. تو یہ صحابہ کی ڈیفینیشن ہے. صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے زمانہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان کو صحابہ کہتے ہیں. اور تو یہ صحابہ کے جو افعال ہوتے ہیں، جو بھی مطلب کام ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی سنت کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ بھی سنت ہی ہیں. اور خاص طور پر خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کن کو کہتے ہیں؟ تو خلفائے راشدین میں 4 صحابہ آتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم. تو یہ 4 صحابہ، ان کو خلفائے راشدین، انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں مطلب بات آئے گی. یہاں پر کیونکہ سنت کو سمجھانا ہے تو ان کا ذکر آیا تو میں نے بتا دیا کہ خلفائے راشدین 4 صحابہ کو کہتے ہیں. تو خاص طور پر خلفائے راشدین کے جو افعال ہوتے ہیں نا وہ بھی سنت کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کا پروف بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، تم پر ضروری ہے میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث سے یہ پروف ہوتا ہے الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ آسمان میں چمک رہے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں تم جن کی بھی اقتدا کرو گے تم منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے صحابہ آسمان میں چمک رہے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں تم جن کی بھی اقتدا کرو گے یعنی جن کو بھی تم فالو کرو گے تو تم منزل تک پہنچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ان 2 حدیثوں سے ہمیں پتا چلا کہ ہاں صحابہ کے بھی جو افعال ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، ان کے بھی عمل وہ سنت کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر ہے اور بات سمجھنی کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے. ابھی ڈیفینیشن تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو بھی قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، خوبی ہو، جو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ حدیث کہلاتی ہے. اور سنت کی ڈیفینیشن میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل اتباع قول، قابل اتباع فعل اور قابل اتباع تقریر، یعنی کہ وہ سنت کہلاتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے کہ قابل سنت میں آ رہا ہے قابل اتباع، یعنی کہ اس کو فالو کرنا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو بھی بات، کوئی بھی بات جو ہے، کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے وہ حدیث. تو یہاں سے پتا چلا کہ ہر سنت حدیث ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہے. ہمیں حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، قابل اتباع فعل اور قابل اتباع تقریر، یعنی جن پر عمل کرنا ہے. تو ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے. ہر سنت حدیث ہے لیکن حدیث سنت نہیں ہے. اس کو اگزامپل سے سمجھے اس طریقے سے کہ سنت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا ہے، یہ حدیث میں آیا ہے بات، اور یہ سنت ہے. تو یہ پہلے تو سنت ہے، تو سنت ہے، سنت کے ساتھ ساتھ یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے. اسی طریقے سے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، تو یہ بات حدیث میں تو آئی ہے لیکن یہ سنت تھوڑی ہے، یہ سنت تو نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبوری کے تحت، کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے، تو یہ بات حدیث میں آئی ہے، تو یہ سنت نہیں ہے.
یہ سنت تھوڑی ہی ہے. اسی طریقے سے مطلب اسی وجہ سے ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث جو ہے مطلب حدیث سنت نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اب ہم لوگ حدیثیں پڑھیں گے. پہلی حدیث ہے, یہاں تک آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجئے. یہاں پر اس میں کنفیوژن نہیں ہے نا کہ حدیث پر عمل کرنا اور سنت پر عمل کرنا جو میں نے بتایا. جی تو آج ہم لوگ حدیث شروع. جی پوچھیں. پھر سے بتانا ہے. جی کون سی بات؟ حدیث اور سنت والی. اچھا ٹھیک. حدیث مطلب ہر سنت حدیث ہے لیکن حدیث سنت نہیں ہے. اس کو اگزامپل سے اس طریقے سے سمجھیں گے کہ سنت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھائیں, سنت ہے کہ رات میں مطلب سوئیں بستر پر تو تسبیح فاطمی پڑھ کر سوئیں. تو یہ سب سنت ہے اور یہ جو بات سنت ہے وہ حدیث میں آئے گی ہی آئے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن جو بات حدیث میں آئی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت ہی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی ایگزامپل سے ہی یہ بات ایگزامپل سے ہی زیادہ سمجھ میں آئے گی. جیسے حدیث میں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی تھی, تو یہ حدیث میں بات آئی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, تو یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اس لیے ہم سب اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں, اہل حدیث نہیں کہلاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. یہ بھی بات حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا حقیقت میں وہ وہی مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حدیث پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا حقیقت میں وہی مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ بات حدیث سے پروو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اس لیے جو بھی سنت ہے, جو چیز بھی سنت ہے وہ بات حدیث میں آئی ہے, یعنی کہ ہر سنت حدیث ہے, لیکن ساری حدیث مطلب حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی سمجھ. جی ماشاء اللہ. تو آج کی پہلی حدیث ہے ایمانیات سے ریلیٹڈ. الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں, ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے, اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے.
تو حدیث کو پہلے اچھے سے پھر سے سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو اب اس حدیث کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو پیڑ سے تشبیہ دی ہے، ایمان کو پیڑ سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح پیڑ کی شاخیں ہوتی ہیں اسی طرح ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ یہاں پر جو 60 بتایا گیا ہے یہ ضروری نہیں ہے، کسی حدیث میں 70 کا بھی لفظ آیا ہے، تو بس بہت کثرت کو بیان کرنے کے لیے اس طریقے کے الفاظ کو مطلب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایمان کی بھی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ پیڑ سے، ٹھیک ہے۔ جس طرح پیڑ کی شاخیں ہیں اسی طرح ایمان کی بھی 60، پیڑ میں بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں نا، اسی طریقے سے ایمان کی بھی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور پیڑ کی جڑ اگر مضبوط نہ ہو تو اس کی شاخیں خود بخود سوکھ جاتے ہیں اور ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان نہ ہو تو اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ایمان کی جڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ سب ایمان کی شاخیں ہیں، ان میں سے حیا بھی ایک شاخ ہے۔ تو ایمان کو ایک پیڑ سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کی جڑ کو لا الہ الا اللہ مطلب قرار دیا گیا ہے کہ جڑ ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ جیسے پیڑ کا ایک جڑ ہوتا ہے وہ مضبوط رہے تو شاخیں بھی سب اچھے سے تندرست رہیں گی، اسی طریقے سے ایمان کی جڑ کو کیا سب سے جڑ بتایا گیا ہے؟ ایمان کی جڑ کس کو بتایا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو۔ اگر ہمارا ایمان رہے گا تبھی تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی قبول ہوں گے نا۔ جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو ہم لاکھ نیک اعمال کر لیں وہ قابل قبول نہیں۔ ایمان کے ساتھ ہی ہمارا نیک عمل جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ تو اگر ہمارا ایمان جو ہے اگر مضبوط رہے گا اور اس کی جڑ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو جڑ ہی جب مضبوط رہے گا تب نہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے۔ تو ایمان اگر نہ ہو مضبوط تو جو اعمال، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہ بھی کسی کے کوئی مطلب کام کے نہیں رہیں گے۔ اور ایمان کی جڑ کیا ہے؟ کس کو ہم لوگوں کو مضبوط بنانا ہے؟ ایمان کی جڑ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اس کو ہمیں مضبوط بنانا ہے تبھی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں وہ قبول ہوں گے، ورنہ اگر ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں رہے گا تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے کچھ فائدہ نہیں دیں گے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو ایک دم سچا پکا جاننا ہے، اس جڑ کو مضبوط بنانا ہے، اور تبھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے۔ اور اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے جو شاخیں ہیں، مطلب جو ایمان کی جو ہیں شاخیں، اس میں سے حیا بھی ایک ایمان کی شاخ ہے۔ تو ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ تو حیا انسانی طبیعت کی ایک کیفیت ہے، یہ ایک فیلنگ ہے جو انسان کو نہ برے کاموں سے روکتی ہے اور حق کی ادائیگی میں کمی کرنے سے روکتی ہے۔ مطلب یہ کہ حیا کی وجہ سے ہم لوگ برے کام کرنے سے رکتے ہیں، حیا کی وجہ سے ہم لوگ گناہ کرنے سے رکتے ہیں اور دوسروں کے حق بھی ادا کرتے ہیں۔ حیا کی وجہ سے یہ حق کی ادائیگی میں کمی کرنے سے روکتی ہے، مطلب یہ کہ ہم لوگ دوسروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اللہ سے کما حقہ حیا کرو، مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو سارے اعضائے جسم یعنی پارٹس آف باڈی کو، اپنے سارے پارٹس آف باڈی کو، ہاتھ ہو گیا، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، زبان، یہ سب چیزوں، ان سب چیزوں کو برائی سے حفاظت کرنا، اور موت میں
اور موت اور مٹی میں ملنے کو یاد کرتے رہنا اللہ سے حیا کرنے کا مطلب ہے. تو اپنے سارے مطلب باڈی پارٹس کو برائیوں سے روکنا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اور اپنی موت کو یاد رکھنا، مٹی میں ملنے کو یاد رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب ہے. حیا ایمان کا ایک اہم ترین درجہ ہے. ہاں، جب حیا نہ ہونا تو مطلب ایمان باقی نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان میں حیا نہ ہونا تو وہ جو چاہے پھر کرے، اس میں ایمان باقی ہی نہیں رہتا. پھر وہ مطلب حیا باقی نہیں ہے تو اس میں وہ کیا، وہ کس چیز کا پھر وہ لحاظ رکھے گا؟ تو اس لیے حیا ایمان کا ایک اہم ترین درجہ ہے، بلکہ تمام اعمال خیر کا یہ مطلب سینٹر ہے. جتنے بھی ہم لوگ عمل کرتے ہیں نیک عمل، وہ اس کا مین سینٹر ہے. اسی کی وجہ سے ہم اپنے نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، حیا کی وجہ سے. حیا ایمان کا ایک اہم ترین درجہ ہے. تمام اچھے اعمال تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جبکہ انسان کے اندر حیا بھی ہو. ابھی میں نے بتایا نیکیاں ہوں گی، گناہوں سے بچیں گے، تبھی ہو سکتا ہے جب حیا ہو. جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو پھر وہ جو چاہے کرے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب دوسری حدیث ہے، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. اب اس حدیث کو بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں سمجھیں گے. جو بھی ہے غریب، مسکین، ان سب کو کھانا کھلانا اسلام میں ایک عظیم نیکی قرار دیا گیا ہے. اللہ نے قرآن میں جنتیوں کے اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، مطلب جنتیوں کی کوالٹی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جنتی کیسے ہوں گے. اس کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جنتیوں کی کوالٹی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہوا کیونکہ اسلام انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے اور بد امنی کو دور کرنا چاہتا ہے. حدیث میں کیا تلقین کی گئی ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. تو حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ تمام انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے اور بد امنی کو دور کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پر جو بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہی بھوکا ہو تبھی کھانا کھلانا، نہیں، تمام انسانیت کا ذکر ہے یہاں پر. انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے اسلام. تو یہ یہاں پر بھوکا جو ہے صرف مسلمان ہو یہ ضروری نہیں، غیر مسلم بھی بھوکا ہے تو اس کو بھی کھانا کھلانے کا حکم ہے. تمام انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے اسلام، اور بد امنی کو معاشرے سے دور کرنا چاہتا ہے. obvious سی بات ہے نا، اس سے کیا ہوگا؟ مطلب اسلام کا اچھا میسج پہنچے گا. بھلائی چاہتا ہے مطلب اسلام، تو اس سے کیا ہے، لوگوں میں اچھا میسج پہنچے گا. اور جو بھی ہے بد امنی جو آج کل تو اور زیادہ پھیل رہی ہے، تو ہم اپنے عمل سے اس بد عملی کو جو ہے، بد امنی کو جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں. ہم اپنے عمل سے سنتوں کو فالو کریں، جو ہے اسلام کی تعلیمات اس پر فالو کریں، عمل کریں، تو اس سے اچھا میسج لوگوں میں پہنچے گا اور ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے بد امنی جو ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ. تو ان سب حدیثوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا. یہ پیٹ کی آگ جو ہے وہ انسان کو بہت سارے گناہوں پر ابھارتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غربت سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر کرنے پر مجبور کر دے. پیٹ کی آگ جو ہوتی ہے نا، انسان کو بہت زیادہ مطلب گناہ پر ابھارتی ہے. ہوتا ہے نا کہ پیٹ کی یہ
پیٹ کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں چوری ڈاکہ یہ سب کے کیسز بڑھتے ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ کی آگ جو ہے وہ انسان کو بہت سارے گناہ پر ابھارتے ہیں, چوری پر, ڈاکہ پر. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غربت سے یعنی ایسی غریبی سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر کرنے پر مجبور کر دے. یعنی یہاں سے پتا چلا کہ پیٹ کی آگ جو ہے وہ انسان کو کفر کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے. غربت جو ہے, اس لیے ایسی غربت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جو انسان کو کفر کرنے پر مجبور کر دے. جس علاقوں میں مفلسوں اور بھوکوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمانوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے. obvious سی بات ہے, مطلب ظاہر ہے کہ جس علاقے میں زیادہ غریب لوگ ہوں گے, بھوکے لوگ ہوں گے, تو وہ اپنی بھوک کو دور کرنے کے لیے, اپنی مفلسی کو, اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے غلط کاموں میں لگ جائیں گے, گناہوں میں, چوری ڈاکہ یہ سب کریں گے. تو جس معاشرے میں چوری ہو, ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو, اس میں امن کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھوکوں کی تعداد کیا ہوگی, جہاں زیادہ ہوگی بھوکوں کی تعداد تو اس میں امن نہیں ہوگا. اس لیے مسلمانوں کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, اس میں کیا ہوگا, یہ تمام انسانیت کی بھلائی اس میں ہے. اس حدیث میں جو ہے امن اور شانتی کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. اس حدیث میں امن و شانتی کی اہمیت کیا ہے یہ بتایا گیا ہے. اور سلام کو پھیلانے کا دوسرا کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. اور سلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ آپسی محبت کا بہترین ذریعہ ہے یہ. سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے, محبت ایک دوسرے کے دل میں بڑھتی ہے. اسلام میں سلام کرنا ایک اتنی عظیم خوبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کے ذریعے بتایا. کیا ہے, ایک حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آتے تو سلام کرتے, اور سلام کی آواز اتنی درمیانی ہوتی کہ جو سو رہا ہوتا تھا اس کی نیند میں خلل نہیں آتا, اور جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ سن کر جواب دے دیتا تھا. سبحان اللہ. کیا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے تھے تو سلام کرتے تھے, اور سلام کی آواز اتنی درمیانی ہوتی تھی کہ جو سو رہا ہوتا تھا تو اس کی نیند میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا تھا, اور جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ سن کر کے آسانی سے سلام کا جواب دے دیتا تھا. تو اسلام میں سلام کا کرنا اتنی عظیم خوبی ہے یہ کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا. تو دیکھیے یہ عمل سے بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یعنی کہ آپس میں سلام کو عام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور یہ بات حدیث میں آئی ہے. اور ہر سنت حدیث ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ خواتین یعنی عورتیں آپس میں سلام کریں اور مصافحہ بھی کریں, غیر محرم کو سلام نہیں کرنا ہے. جو عورتیں ہیں خاص کر تو ہم عمر اگر کوئی غیر محرم ہے تو اس کو تو اور نہیں سلام کرنا چاہیے. عورتوں کو صرف محرم کو ہی سلام کرنے کی اجازت ہے. مصافحہ مطلب ہاتھ ایک طریقے سے ہاتھ ملانے, خاص انداز میں ہاتھ ملانے کو مصافحہ کہتے ہیں. تو عورت میں ہی کریں, اور سلام اگر کر رہی عورت تو آپس میں ہی کریں, اور اگر ہیں تو محرم رشتہ دار کو, اپنے والد کو, بھائی کو, فادر ان لا کو, اسی طریقے سے انہی سب کو, اپنے ماموں کو, چاچا کو, اپنے محرم رشتہ دار کو. غیر محرم کو سلام نہیں کرنا چاہیے خواتین کو. محرم اور غیر محرم دونوں ہو تو ایسی صورت میں محرم کو سلام کرنے کی نیت سے سلام کر سکتے ہیں. اب کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی آ گئے, وہ نامحرم ہے, تو ان کے ساتھ اگر کوئی محرم بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو محرم کو سلام کرنے کی نیت سے پھر سلام کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, جب راستے میں ہم جا رہے ہوں اور استاد مل جائیں یا پھر کوئی محرم رشتہ دار تو وہ اگر ان کے ساتھ غیر محرم بھی ہیں تو سلام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بچو, کیونکہ جب ہم سلام کریں گے تو ہم تو پردے میں ہوں گے,
ہم سے ہمارے محرم رشتہ دار واقف ہوں گے نا، لیکن جو ان کے ساتھ غیر محرم ہیں تو وہ تو ناواقف ہوں گے، تو پھر ایسے فتنے کا معاملہ ہو جائے گا، تو مطلب ان کے دل میں کچھ غلط خیال آ سکتا ہے کہ ہم کیوں ان کو سلام کر رہے ہیں، ہمیں تو صرف وہی پہچان رہے ہیں جن کو ہم سلام کر رہے ہیں، غیر محرم تو نہیں پہچان رہے ہیں، تو وہ تو ناواقف ہوں گے، تو پھر فتنے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے گھر میں کوئی محرم مرد آئے تو سلام کر سکتے ہیں، کوئی بھی محرم مرد آئے تو ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں، یا پھر ہم کسی محرم رشتہ دار کے ہاں جا رہے ہیں تو سلام کر سکتے ہیں۔